تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو بالکل فلمی لگتی ہیں۔ غلامی سے شروع ہو کر سلطنت کی بلندیوں تک پہنچنے والی کہانیاں۔ غلامی سلطنت بھی ایک ایسی ہی ناقابل یقین داستان ہے جس نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر طاقت اور تہذیب کے ایسے معیار قائم کیے جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے اس حیرت انگیز سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ غلام جنگجوؤں کا ایک گروہ نہ صرف آزاد ہوا بلکہ اس نے ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے برصغیر کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ غزنوی سلطنت کتنی اہم تھی، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت باقی دنیا میں کیا چل رہا تھا۔ جس دور میں غزنوی اپنی طاقت کے عروج پر تھے، ٹھیک اسی زمانے میں وائکنگز یورپ سے نکل کر شمالی امریکہ دریافت کر رہے تھے اور نارمن انگلستان پر قبضہ جما رہے تھے۔ تو یہ کوئی بہت پرانے وقتوں کی بات نہیں، بلکہ عالمی تاریخ کا ایک بہت ہلچل والا دور تھا۔ تو چلیے اب اس سلطنت کی جڑوں تک چلتے ہیں۔ اس کی شروعات اتنی غیر معمولی ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ تاریخ ایسے بھی کروٹ لیتی ہے۔ یہاں مملوک کا لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر جب ہم غلام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کمزوری اور بے بسی آتی ہے نا؟ لیکن مملوک اس کے بالکل برعکس تھے۔ یہ کوئی عام غلام نہیں تھے، بلکہ یہ اعلیٰ تربیت یافتہ پروفیشنل فوجی تھے، ایک طرح کی ملٹری ایلیٹ۔ ان کی وفاداری اس ریاست سے ہوتی تھی جس کی فوج میں یہ شامل ہوتے تھے۔ تو یہ سب ایک دن میں نہیں ہو گیا، یہ ایک مرحلہ وار عمل تھا۔ پہلے انہوں نے ایک بڑی فارسی سلطنت کے وفادار سپاہی بن کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پھر جیسے ہی مرکزی حکومت کمزور پڑی، ایک مملوک جنرل نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور غزنی جیسے اہم شہر پر قبضہ کر لیا۔ اور بس وہیں سے خود مختاری کا سفر شروع ہوا اور سلطنت کی بنیاد پڑ گئی۔ غزنوی سلطنت کا ذکر ہو اور سلطان محمود غزنوی کا نام نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ حکمران تھا جو اس خاندان کا سب سے بڑا نام بنا، جس نے اس سلطنت کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یہ نمبر دیکھیے، 17، ایک یا دو نہیں بلکہ 17 بڑی فوجی مہمات شمالی ہندوستان پر۔ یہ عدد خود محمود کے نہ تھمنے والے عزائم کی کہانی سناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی حکمرانی کا ایک بڑا حصہ برصغیر میں جنگی سرگرمیوں میں ہی گزرا۔ ان فتوحات کا مقصد صرف زمین پر قبضہ کرنا نہیں تھا، ان سے حاصل ہونے والی بے پناہ دولت سلطنت کی معیشت کے لیے خون کی طرح تھی۔ اسی دولت نے غزنی کو، جو ایک چھوٹا سا قلعہ تھا، باغات، محلات، یونیورسٹیوں اور لائبریریوں کے ایک شاندار شہر میں بدل دیا، جو اس وقت دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اور یہاں آ کر کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ایک طرف محمود ایک سخت گیر فاتح تھا، تو دوسری طرف وہ فنون اور علوم کا سب سے بڑا سرپرست بھی تھا۔ یہ تضاد ہی اسے تاریخ کی ایک متنازع لیکن دلچسپ شخصیت بناتا ہے۔ اس دور کے مورخین نے لکھا ہے، اور کیا خوب لکھا ہے۔ یہ جملہ ہمیں اس دور کے غزنی کے ماحول کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ وہ شہر صرف ایک فوجی چھاؤنی نہیں تھا، بلکہ علم و ادب کا ایک ایسا مرکز بن چکا تھا جہاں دنیا بھر سے بہترین دماغ کھینچے چلے آتے تھے۔ ذرا ان دو ناموں پر غور تو کریں۔ ایک طرف فردوسی، جس نے فارسی زبان کا سب سے بڑا شاہکار شاہ نامہ تخلیق کیا، اور دوسری طرف البیرونی، ایک ایسا جینیس جس نے ہندوستان پر ایک ایسی کتاب لکھی جو آج بھی ایک ریفرنس مانی جاتی ہے۔ یہ دونوں محمود کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں علم کی کیا قدر تھی۔ لیکن جیسا کہ تاریخ کا دستور ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ غزنوی سلطنت کی تیز رفتار ترقی کے اندر ہی اس کے زوال کے اسباب چھپے ہوئے تھے۔ غزنویوں کا زوال دو طرفہ تھا۔ ایک طرف تو سلطنت کے اندرونی مسائل تھے، جیسے جانشینی کی لامتناہی لڑائیاں اور حد سے زیادہ پھیلی ہوئی سلطنت کو سنبھالنے کے چیلنجز، اور دوسری طرف ان کے پڑوس میں سلجوقی ترک ایک نئی، زیادہ متحد اور طاقتور قوت بن کر ابھر رہے تھے۔ اور پھر آیا وہ فیصلہ کن لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سن 1040 دندنہ کون کی جنگ۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ غزنویوں کے لیے ایک نفسیاتی دھچکا تھا، ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ جس کے بعد وہ کبھی اپنی پرانی طاقت حاصل نہ کر سکے، اور ان کی سلطنت آہستہ آہستہ سکڑتی چلی گئی۔ تو غزنوی سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اس کی میراث، اس کے اثرات آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں اور بہت گہرے ہیں۔ غزنویوں کا اصل کارنامہ ان کی اپنی سلطنت سے کہیں بڑا ہے۔
انہوں نے حکومت، ثقافت اور زبان کا ایک ایسا ماڈل بنایا جسے بعد میں آنے والی سلطنتوں نے، یہاں تک کہ مغلوں نے بھی اپنایا۔ ان کا اثر آج بھی جنوبی ایشیا کی زبان، فن تعمیر اور ثقافت میں صاف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، غزنویوں کی یہ کہانی جو غلامی سے شروع ہو کر سلطانی پر ختم ہوئی، ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ تاریخ اکثر وہی لوگ بناتے ہیں جو بالکل صفر سے شروع کرتے ہیں، جن کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا لیکن جیتنے کے لیے پوری دنیا ہوتی ہے۔